بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وقال تعالی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین اسلام اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے کہ کھانے پینے میں اچھا سلوک کرو، یہ نہ ہو کہ صرف قوت لا یموت دے دیا جائے، یعنی اتنا کھانا دے دیا جائے جس سے موت نہ آئے، بلکہ احسان کرو۔ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آمدنی کے معیار کے مطابق فراخی اور کشادگی کے ساتھ گھر کا خرچہ اس کو دے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خلجان رہتا ہے کہ شریعت میں ایک طرف فضول خرچی اور اسراف کی ممانعت آئی ہے، اور دوسری طرف یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر کے خرچ میں تنگی مت کرو بلکہ کشادگی سے کام لو۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں حد فاصل کیا ہے؟ کتنا خرچ دیا جائے تو جو فضول خرچی میں نہ گنا جائے؟ تو کون سا خرچہ اسراف میں داخل ہے اور کون سا خرچہ اسراف میں فضول خرچی میں داخل نہیں؟ اس خلجان کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے بارے میں فرمایا کہ ایک گھر وہ ہوتا ہے جو قابل رہائش ہو۔ آدمی کے لیے ایک گھر وہ ہوتا ہے جو رہنے کے قابل ہو، مثلا جھونپڑی ڈال دی یا چھپر ڈال دیا، اس میں بھی آدمی رہائش اختیار کر سکتا ہے، رہنے کی ضرورت اس میں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ یہ تو پہلا درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے، جس میں اسراف کا کوئی سوال ہی نہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو، یعنی رہنے کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہو، اور ساتھ میں آسائش بھی ہو، یعنی کچھ آرام کے سامان بھی اس میں مہیا ہو۔ مثلا پختہ مکان ہے جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور گھر میں آسائش کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ جھونپڑی میں زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن دوسرا شخص ایسا ہے جو جھونپڑی میں نہیں رہ سکتا، اس کو تو رہنے کے لیے پکا مکان چاہیے، اور پھر اس مکان میں اس کو پنکھا اور بجلی چاہیے۔ اب اگر وہ شخص اپنے گھر میں پنکھا اور بجلی اس لیے لگاتا ہے تاکہ اس کو آرام حاصل ہو تو یہ اسراف میں داخل نہیں۔ اگر گرمی بہت زیادہ ہے، اس میں اے سی لگواتا ہے، ایئر کولر لاتا ہے، تو یہ چیز اسراف میں داخل نہیں، یہ چیز ضرورت میں داخل ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ مکان میں آسائش کے ساتھ آرائش بھی ہو۔ مثلا ایک شخص کا پکا مکان بنا ہوا ہے، پلاسٹر کیا ہوا ہے، بجلی بھی ہے، پنکھا بھی ہے، لیکن اس مکان پر رنگ نہیں کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ رہائش تو ایسے مکان میں بھی ہو سکتی ہے، رہنے کی ضرورت اس طرح کے مکان میں بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن رنگ روگن کے بغیر آرائش نہیں ہو سکتی، وہ مکان خوبصورت نہیں دکھے گا بغیر پینٹ کے۔ اب اگر کوئی شخص آرائش کے حصول کے لیے مکان پر رنگ و روگن کرائے تو شرعاً وہ بھی جائز ہے، یہ بھی فضول خرچی میں داخل نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہے نمائش۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بہت اچھا نکتہ ہے کہ چوتھا درجہ نمائش کا ہے، کہ اب جو کام کر رہا ہے اس سے نہ تو آرام مقصود ہے، نہ آرائش مقصود ہے، نہ رہنے کی ضرورت پوری کرنے مقصود ہے، نہ جو ہے سہولت کا سامان مہیا کرنا مقصود ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا دولت مند سمجھے، اور لوگ یہ سمجھے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے دوسروں پر اپنی فوقیت جتائے اور اپنے آپ کو بلند ظاہر کرے۔ یہ سب نمائش کے اندر داخل ہے، اور یہ شرعاً ناجائز ہے اور اسراف میں داخل ہے۔ یعنی آدمی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے میں
جہاں ضرورت کے درجے تک رہتا ہے، چاہے وہ ضرورت کا درجہ کتنا ہی اعلیٰ سطح کا، ہائی لیول کا کیوں نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس نے نمائش کی نیت کر لی، دکھلاوے کی نیت کر لی کہ لوگ مجھ کو مالدار کہے، میں لوگوں میں بڑا سمجھا جاؤں، تو پھر وہ جو بھی خرچ کرے گا یہ سارا فضول خرچی میں آئے گا۔ اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ بس نیت کے فرق سے آدمی فضول خرچی میں داخل ہو جائے گا۔ اگر نیت جو ہے اپنی درست رکھے گا کہ یہ تو میں اپنے آرام کے واسطے، اپنی سہولت کے واسطے کر رہا ہوں، چاہے کتنا ہی زیادہ وہ خرچہ کیوں نہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن دکھلاوے کی نیت آ گئی، وہ چیز فضول خرچی میں داخل ہو جائے گی۔ یہی 4 درجات لباس اور کھانے میں بھی ہے، بلکہ ہر چیز میں ہے۔ ایک شخص اچھا اور قیمتی کپڑا اس لیے پہنتا ہے تاکہ مجھے آرام ملے۔ ایک آدمی کپڑے کی دکان میں کپڑا خریدنے کے واسطے گیا، 100 روپے میٹر والا بھی ہے، 200 روپے میٹر والا بھی ہے، اس کو 200 والا پسند آیا، اور 200 والا اس لیے اس نے پسند کیا کہ وہ کپڑا اچھا ہے، بدن کے لیے آرام دہ ہے، تو وہ کپڑا خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ 100 والا کپڑا خریدوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں 200 والا کپڑا خریدوں تاکہ بڑا دکھو، مالدار دکھو، یہ نیت آ گئی، یہ چیز فضول خرچی میں داخل ہو گئی۔ اگر یہ نیت نہ ہو بلکہ آرام مقصود ہو، شوق مقصود ہو، کوئی حرج نہیں، یہ چیز فضول خرچی میں داخل نہیں ہے۔ کپڑا اس لیے پہنتا ہے تاکہ مجھے آرام ملے، تاکہ مجھے اچھا لگے اور میرے گھر والوں کو اچھا لگے اور میرے ملنے جلنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس اس نیت سے پہنتا ہے تاکہ مجھے دولت مند سمجھا جائے، مجھے بہت پیسے والا سمجھا جائے اور میرا بڑا مقام سمجھا جائے، تو یہ نمائش ہے، دکھلاوا ہے، اور اس سے دین اسلام روکتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسراف کے بارے میں واضح حد فاصل کھینچ دی، ایک بارڈر بیان کر دی کہ اگر ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے، یا آسائش کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آرائش کی خاطر کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے، وہ اسراف اور فضول خرچی میں داخل نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر میں تھا اور واپس کراچی آنا تھا، گرمی کا موسم تھا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ ایئر کنڈیشن کوچ میں میرا ٹکٹ بک کرا دو، ایسے کوچ میں میرا ٹکٹ بک کرا دو، اور میں نے ان کو پیسے دے دیے۔ ایک دوسرے صاحب پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ صاحب یہ تو فضول خرچی آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کرنا تو اسراف میں داخل ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اوپر کے درجے میں سفر کر لیا تو یہ اسراف میں، فضول خرچی میں داخل ہے۔ خوب سمجھ لیا جائے، اگر اوپر کے درجے میں سفر کرنے کا مقصد راحت حاصل کرنا ہے، مثلا گرمی کا موسم ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، تو پھر اس درجے میں سفر کرنا کوئی گناہ اور اسراف نہیں ہے، ایسی میں سفر کرنا یہ فضول خرچی میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر اوپر کے درجے میں یعنی ایسی میں سفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ایسی کوچ میں سفر کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا دولت مند آدمی ہے، تو پھر یہ فضول خرچی اور ناجائز درجے میں داخل ہے اور یہ نمائش میں داخل ہے۔ یہی تفصیل کپڑے اور کھانے میں بھی ہے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کے خرچے اور لباس میں کشادگی کے ساتھ خرچ کرے۔ ہر آدمی کی کشادگی الگ الگ ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی ایک آدمی ایسا ہے جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، یعنی نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب ہے اور نہ کوئی دوست ہے۔ اگر ایسا شخص اپنے گھر میں ایک بستر، ایک رکابی، ایک ڈونگا رکھ لے تو بس اس کے لیے یہ برتن کافی ہے۔ اب اگر اور زیادہ برتن جمع کرے گا تو اس کا مقصد سوائے دکھلاوے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ اسراف ہوگا، فضول خرچی ہوگی۔ لیکن ایک دوسرا آدمی جس کے یہاں مہمان آتے ہیں، جس کے تعلقات وسیع ہیں، جس کے عزیز و اقارب بہت زیادہ ہیں، اس کی ضرورت اور کشادگی کا معیار اور ہے۔ اب اگر ایسے شخص کے گھر میں بعض اوقات برتنوں کے 100 سیٹ بھی ہو یا 100 بستر بھی ہو
تب بھی ان میں سے ایک برتن اور ایک بستر بھی فضول خرچی میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ سب اس کی ضرورت میں داخل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کا کشادگی کا معیار الگ ہوتا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے وہ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، تو اس اعتبار سے ہر ایک کی کشادگی الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ نے کس کی کتنی آمدنی رکھی ہے تو اس اعتبار سے اس کی ضرورتیں ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ضرورتیں اس طریقے سے اگر پوری کی جائے کہ جس میں نمائش دکھلاوا مقصود نہ ہو تو چاہے کتنا ہی اعلیٰ سطح کا خرچہ کیوں نہ ہو یہ فضول خرچی میں داخل نہیں ہے، لیکن اگر دکھلاوا مقصود ہو گیا تو پھر یہ چیز فضول خرچی میں داخل ہو جائے گی۔ بعض اوقات لوگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بادشاہ تھے ان کا قصہ سن کر اسی سے استدلال کرتے ہیں، دلیل بیان کرتے ہیں، جن کا قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے وقت ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ محل کی چھت پر گھوم رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پکڑ کر پوچھا کہ رات کے وقت یہاں محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ اونٹ تلاش کرنے آیا ہو، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بے وقوف، کم عقل، رات کے وقت محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہے، تجھے یہاں اونٹ کیسے ملے گا؟ اس آدمی نے حیرت سے پوچھا یہاں اونٹ نہیں مل سکتا؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، تجھے یہاں محل کی چھت پر اونٹ کیسے ملے گا؟ اس آدمی نے کہا کہ اگر اس محل میں اونٹ نہیں مل سکتا اور اس محل میں اونٹ تلاش کرنے والا احمق ہے، بیوقوف ہے، تو یہ بھی سمجھ لو کہ تم یہاں رہتے ہوئے خدا کو تلاش کر رہے ہو، محل میں رہتے ہوئے خدا کو تلاش کر رہے ہو، تمہیں خدا بھی یہاں محل میں نہیں مل سکتا۔ اگر میں احمق ہوں، بیوقوف ہو، تو مجھ سے زیادہ تم بیوقوف ہو۔ بس اس وقت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ لگی اور اسی وقت ساری بادشاہت چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اور روانہ ہوتے وقت سوچا کہ اب تو اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنی ہے، اس لیے صرف ایک تکیہ اور ایک پیالہ ساتھ میں لے لیا تاکہ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس پیالے میں کھا پی لیں گے، اور سونے کی ضرورت پیش آئے گی تو زمین پر تکیہ رکھ کر سو جائیں گے۔ جب کچھ آگے چلے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور چلو بنا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ پیالہ میں نے اپنے ساتھ بیکار لے لیا، فضول لے لیا، یہ کام تو ہاتھوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ پیالہ پھینک دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ کچھ اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر سو رہا ہے، اس کے پاس تکیہ نہیں ہے، اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر کے سو رہا ہے۔ پھر سوچا کہ یہ تکیہ بھی میں نے فضول لے لیا، بیکار لے لیا، تکیہ تو اللہ تعالیٰ نے خود دے رکھا ہے، یہ ہاتھ ایک تکیہ ہی ہے، اس سے کام چلائیں گے، چنانچہ وہ تکیہ بھی انہوں نے پھینک دیا۔ اس قصے کی وجہ سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پیالہ رکھنا بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور تکیہ رکھنا بھی فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی نکھار کر چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے حالات کو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر قیاس مت کرو، خود کو ان کے مطابق مت سوچو۔ ایک تو اس وجہ سے کہ جو کیفیت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پر طاری ہوئی وہ غلبہ حال کی کیفیت تھی، وہ قابل تقلید کیفیت نہیں تھی۔ وہ کیفیت، ان کا جو حال تھا وہ ایسا نہیں تھا جو امت کے لیے نمونہ ہو۔ غلبہ حال کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت طبیعت پر کسی بات کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اس حالت میں معذور ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کے اوپر ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ اس میں آدمی معذور سمجھا جاتا ہے، معذور ہونے کی وجہ سے اس کے حالات دوسروں کے لیے قابل تقلید نہیں رہتے، دوسرے لوگ اس کی پیروی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حالات ہمارے اور آپ کے لیے قابل تقلید نہیں، ورنہ دماغ میں یہ بات جم جائے گی کہ تکیہ بھی چھوڑو، پیالہ بھی چھوڑو، گھر بار بھی چھوڑو، بیوی بچے چھوڑو، اس لیے کہ خدا اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ حالانکہ دین کا یہ تقاضا نہیں، دین اسلام ہرگز اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ غلبہ حال کی کیفیت ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ میں ہے، اس کا معاملہ کسی اور پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ یہ غلبہ حال کی کیفیت ہے جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پر طاری ہوئی۔
دوسرے یہ کہ ہر آدمی کی ضرورت اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، لہذا کشادگی کا معیار بھی ہر انسان کا الگ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کشادگی الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اب جو شخص کم آمدنی والا ہے، کسی کی کم آوک ہے، اس کی کشادگی کا معیار اور ہے، اور جو متوسط آمدنی والا ہے اس کا معیار اور ہے، اور جو زیادہ آمدنی والا ہے اس کی کشادگی کا معیار اور ہے۔ اس لیے ہر شخص کی آمدنی کے معیار کے اعتبار سے کشادگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر بیچارے کی آمدنی تو کم ہے اور ادھر بیوی صاحبہ نے دولت مند قسم کے لوگوں کے گھر میں جو چیزیں دیکھی ان کی نقل اتارنے کی فکر لگ گئی اور شوہر سے اس کی فرمائش ہونے لگی۔ اس قسم کی فرمائشوں کا تو کوئی جواز نہیں، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اپنے آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، شوہر کو خود کو معلوم ہے کہ میری کتنی آمدنی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کشادگی سے اور وسعت سے کام لے اور اپنی بیوی کے حق میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت احدنا علیہ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تكبه ولا تهجر الا في البيت۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اور یہ کہ چہرے پر نہ مارو اور برا بھلا مت کہو۔ تکبہ کے معنی ہے تانے دینا، برا بھلا کہنا اور اس سے دل آزاری کی باتیں کرنا، ایسا کام مت کرو۔ جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا کہ اگر تم عورت کے اندر کوئی بے حیائی کی بات دیکھو تو پہلے اس کو سمجھاؤ، اور سمجھانے سے باز نہ آئے تو اس کا بستر چھوڑ دو اور الگ بستر پر سونا شروع کر دو۔ اس حدیث میں بستر چھوڑنے کی تفصیل یہ بیان فرما دی کہ بستر چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گھر سے باہر چلے جاؤ، بلکہ گھر کے اندر ہی رہو، البتہ احتجاج کے طور پر، تعدیبی طور پر، اس کی اصلاح کے واسطے اور ایک نفسیاتی مار کے طور پر کمرہ بدل دو یا بستر بدل دو اور اس سے جدائیگی اختیار کر لو۔ علماء نے اس حدیث کے یہ معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایسے موقع پر اگرچہ بستر تو الگ کر دو لیکن بالکل بات چیت ختم نہ کرو، بالکل بولنا بند کر دو، ایسا مت ہونے دو، اور ایسی جدائیگی نہ ہو کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کیا جائے اور سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے، اور کوئی ضروری بات کرنے ہو تو اس کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ اس طرح کی علیحدگی، جدائی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کے تحت فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مرد کے لیے 4 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر رہنا بیوی کی اجازت اور اس کی خوشدلی کے بغیر جائز نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام قلمروں میں یہ حکم جاری فرما دیا تھا کہ جو مجاہدین دین کی محنت کے واسطے نکلنے والے گھر سے باہر رہتے ہیں وہ 4 ماہ سے زیادہ گھر سے باہر نہ رہے۔ اور اسی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو 4 ماہ سے کم کا سفر درپیش ہو، 4 مہینوں سے کم کا سفر اس کو سامنے ہو تو اس کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر 4 مہینوں سے زیادہ کا سفر درپیش ہو تو اس کے لیے بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے، چاہے وہ سفر کتنا ہی بابرکت کیوں نہ ہو، کوئی دینی سفر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر حج کا سفر ہو تو اس میں بھی اگر وہ 4 مہینے کے اندر واپس آ سکتا ہے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں، صرف اطلاع دے دی جائے۔ اگر نفلی طور پر وہاں زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو پھر اجازت لینی ضروری ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ اگر باہر رہنا ہے تو اس کی اجازت ملے تو ہی جا سکتے ہیں۔ یہی حکمت تبلیغ، دعوت اور جہاد کے سفر کا ہے، لہذا جب ان مبارک سفروں میں بیوی کی اجازت ضروری ہے تو پھر جو لوگ ملازمت کے لیے پیسہ کمانے کے لیے لمبے سفر کرتے ہیں ان میں تو بطریق اولا بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ اگر بیوی کی اجازت کے بغیر جائیں گے تو یہ بیوی کے حق تلفی ہوگی اور شرعاً ناجائز ہوگا، اور ایسا کرنے سے بندہ گنہگار ہوگا۔ اگلی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا
وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہو۔ جو شخص جتنا زیادہ خوش اخلاق ہوگا وہ اتنا ہی کامل ایمان والا ہوگا۔ اس لیے کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو۔ آج کل ہر چیز کے معنی بدل گئے، ہر چیز کا مفہوم الٹا ہو گیا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اب اس دور میں ہر چیز الٹی ہو گئی، یہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا اور اب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے کہ آج کل ہر چیز کی قدریں بدل گئی، ہر چیز کے بارے میں خیالات بدل گئے، یہاں تک کہ اخلاق کا مفہوم بھی بدل گیا۔ آج صرف چند ظاہری حرکات کا نام اخلاق ہے، مثلا مسکرا کر مل لیے اور ملاقات کے وقت رسمی الفاظ زبان سے ادا کر دیے، مثلا یہ کہہ دیا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی یا آپ سے مل کر بڑا اچھا معلوم ہوا وغیرہ۔ اب زبان سے تو یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر عداوت اور حسد کی آگ سلگ رہی ہے، دل کے اندر نفرت کروٹیں لے رہی ہے۔ بس آج اسی کا نام خوش اخلاقی ہے، اور آج باقاعدہ یہ ایک فن بن گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے تاکہ دوسرے لوگ ہمارے گرویدہ ہو، ہمارے تابع ہو جائے، اور باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہے کہ دوسرے کو گرویدہ بنانے کے لیے اور دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیا جائے۔ لہذا سارا زور اس پر صرف ہو رہا ہے کہ دوسرا گرویدہ ہو جائے، دوسرا ہم سے متاثر ہو جائے اور ہم کو اچھا سمجھنے لگے۔ آج اسی کا نام اخلاق رکھا جاتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، اس کا اس اخلاق سے کوئی تعلق نہیں جس کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں بلکہ ریاکاری اور دکھاوا ہے، نمائش ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا بہانہ ہے۔ یہ حب جاہ ہے، یہ حب شہرت ہے جو بذات خود ایک بیماری اور بد اخلاقی ہے۔ حسن اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت میں اخلاق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کا مظاہرہ اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل میں ساری مخلوق خدا کی خیر خواہی ہو، سب کے لیے اچھا سوچنا، بھلا سوچنا ہو، اور ان سے محبت ہو اگرچہ دشمن اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ سوچ کر کہ یہ میرے مالک کی مخلوق ہے لہذا مجھے اس سے محبت رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اولاً دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس جذبے کے تحت اعمال صادر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ اب اس جذبے کے بعد چہرے پر جو مسکراہٹ اور تبسم آتا ہے وہ بناوٹی نہیں ہوتا، اور دوسروں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی دلی خواہش اور دلی جذبے کا ایک لازمی اور منطقی تقاضا ہوتا ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اخلاق میں اور آج کے اخلاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام 100% صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی سنت ادا فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔